یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے جو ملٹری کورٹس کی کیس کی سماعت ہے وہ اہمیت اختیار کر گئی ہے. اس کے خلاف جو اپیل گئی ہوئی ہے اس کے فیصلے پر یہ واقعات اثر انداز ہو سکتے ہیں, ملٹری کورٹس بحال ہو سکتی ہیں. دیکھیں, جہاں تک جو ٹیررسٹ تھے جن کا تحریک طالبان پاکستان سے تعلق تھا یا سیکٹیرین جو آؤٹ فٹس تھے ان سے تعلق تھا, ان کو جب آپ نے ٹرائی کرنا تھا تو آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی, اور وہ ترمیم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے اندر سنسیٹ کلوز تھا تو وہ ایکسپائر ہو گئی, وہ لیپس ہو گئی. اس وجہ سے اس کیس کا اس کیس سے میری نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو تھا کہ ایک پارٹی کے ورکرز جو ہیں ان کو ٹرائی کرنے کا ایشو تھا, تو اس وجہ سے اگر آپ کو ٹیررسٹ کو ٹرائی کرنا ہے تو دیر از آلویز این آپشن دیٹ از تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, جو پہلے آپ نے طریقہ کار اپنایا ہے اس کے تھرو آپ کر لیں. خیر وہ بھی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں. اس وجہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو یو کانٹ کمپیئر اٹ ود یہ جو ہمارے جو ملک دشمن لوگ ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, جو آپ کے سولجرز پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, بالکل ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن جو قانون میں طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے پھر اس کے مطابق ہوگا. جو آپ نے پہلے اڈاپٹ کیا ہے اس سے کوئی ڈفرینٹ ہماری کورس تو نہیں اڈاپٹ کر سکتے. اچھا, اور ایسے میں اگر دہشت گردی کو بنیاد بنا کر انتخابات کے التوا کے لیے کوئی پٹیشن سپریم کورٹ کے دروازے پر جاتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ الیکشنز کا التوا ممکن ہوگا یا قاضی فائز عیسیٰ 8 فروری کو انتخابات کرانے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں, پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جب ڈیلے ہوئے ہیں الیکشن وہ تو اس کا تو ریزن یہی تھا کہ جی فائنینس کا ایشو ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. پٹیشن تو بالکل فائل ہو سکتی ہے, اس میں یہ اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں الیکشن ڈیلے اتنا آسان نہیں ہوگا ہونا, کیونکہ آئینی ایک ذمہ داری ہے. میری نظر میں جو آپ کے دشمن ہوں گے, جو ملک دشمن لوگ ہوں گے, وہ تو یہی چاہتے ہوں گے کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ الیکشن پروسیس نہ ہو, آئین پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو. وہ تو آئین کو بھی نہیں مانتے جو ہمیں اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی اسپیچز وغیرہ دیکھیں تو میرے خیال سے یہ تو ہمارے جو دشمن ہوں گے یا ہمارے جو ملک میں ملک دشمن لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, میرے خیال سے ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو, ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آف پاور نہ ہو. اس وجہ سے میرے خیال سے ہمیں اس کو اپنی جنگ کا حصہ ہی بنانا چاہیے کہ الیکشن کرانا بھی ہماری ان سے جنگ ہے, اور ہم الیکشن کرا کے رہیں گے. اس ملک میں جو آئینی حکومت ہے جو لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ کری, ہم نے الیکشن کرانا ہے. لا اینڈ آرڈر 2013 میں کوئی اس سے بہت برا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کافی زیادہ اٹیکس تھے, ایک پارٹی تو کیمپین بھی نہیں کر پائی تھی. اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے الیکشنز ڈیلے کرنا, میرے خیال سے یہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ سے یہ سائیکولوجیکل اور فزیکل وار جیت جائیں کہ آپ کے ملک میں آئینی ٹرانزیشن نہیں ہو سکی ان کے اٹیکس کی وجہ سے. آپ کو اس پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے الیکشن کرانے چاہیے, کہیں کہ جی ہم اپنے ملک میں الیکشن کرا رہے ہیں, آپ کی ان دھمکیوں سے, ان چیزوں سے, اٹیک سے ہمارے ملک میں آئین میں کوئی مداخلت نہیں آئے گی. جن کیسز میں نواز شریف صاحب کی بریت ہو رہی ہے, کیا تاحیات نہلی کا کیس جب لگے گا تو یہ ان پر بھی, اس کیس پر بھی اثر انداز ہوں گے یہ معاملات؟ دیکھیں, موسم تو بہت اچھا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے, تو میرے خیال سے شاید اس کا فیصلہ بھی آ جائے. تاحیات نااہلی والا تو ان کا جو میرے خیال سے جو آخری رستہ ہے, آخری بلکہ ہرڈل ہے جو ان کے لیے ٹو کنٹیسٹ الیکشن یا ان کو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچانے میں جو آخری ہرڈل آ رہی ہے اس کے راستے میں, وہ تو یہی نااہلی کی جو تاحیات تلوار لٹکی بھی ہے ان کے اوپر, وہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے جس طرح اس دن پروسیڈنگز ہوئی میں بھی لارجر بینچ بن جائے, لیکن لارجر بینچ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ججز ڈسینٹ بھی کر جاتے ہوتے ہیں. سو لیٹ سی, اس میں کچھ فورسی کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے یہ تاحیات نہلی والا جو ایشو ہے اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریزالو تو پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ ایک آئین میں ایک مبہم چیز تھی جس کو سپریم کورٹ نے تشریح تو کر دی 7 ممبر بینچ نے سمیع اللہ بلوچ کے کیس میں کہ یہ لائف ٹائم ہے. اب اس کو اوور رول کرنے کے لیے بڑا بینچ بنانا ہوگا, تو لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ موسم, میں کہہ رہا تھا نا بڑا اچھا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے,
تو بارش کا امکان ہے, وہ ہلکی پھلکی بوندا باندی, تیز بارش نہیں ہوگی جس کو وہ انجوائے کریں گے. تو 8 فروری سے پہلے یہ تاحیات نہلی والے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا اگر جنوری میں یہ کیس چلتا ہے تو؟ دیکھیں یہ اگر ڈیسائیڈ کرنے پہ عدالت آئے تو 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے, اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, 3 دن اور توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کا اسٹیٹس؟ دیکھیں توشہ خانہ ریفرنس کی ان کو میرے خیال سے اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ان کی ایک تو بیل بھی ہوئی ہے. توشہ خانہ کا صرف جو جرم تھا اس ملک میں صرف وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تھا. باقی جو جتنے لوگوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لی ہیں, مرسیڈیز لی ہے, کون کون سے تحفے لیے ہیں, پھر ان کو بیچا, جو بھی کیا, اور بغیر پیسے دیے بھی توشہ خانہ سے چیزیں نکال لی, وہ جرم نہیں تھا. وہ جرم صرف تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا, باقی کسی نے نہیں کیا جس نے بھی گفٹ لیے ہیں.